الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، اسی موقع پر وہ گھوڑے گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اسی وقت جم گھٹوں کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ مال کی محبت میں وہ بہت زیادہ پکا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں وہ وقت کہ جو کچھ قبر کے اندر ہوگا اسے باہر بکھیر دیا جائے گا؟ سینوں کے اندر جو بھی بات ہوگی اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا پروردگار ان سے اس دن بڑا باخبر ہوگا۔ سورہ عادیات کی تفسیر ہو رہی ہے۔ مضمون یہ چل رہا تھا کہ گھوڑا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ معمولی سا گھوڑے پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کو گھاس پھوس کھلایا جاتا ہے، پانی دے دیا جاتا ہے، تو وہ گھوڑا مالک کے لیے ہانپ ہانپ کر دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لمبی مسافت اپنے اوپر مالک کو وہ طے کرواتا ہے۔ صبح کے وقت حملہ کرنے کے لیے اس کو کہو تو حملہ کرنے کے لیے بھی تیار۔ بڑی جماعت کے اندر اگر اس کو جان دینے کے لیے کہو تو وہ جان دینے کے لیے بھی تیار۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان، ناشکری کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن دیکھ گھوڑا، یہ میں نے تیرے کس طرح تابع کر دیا، تو کم سے کم ایک گھوڑے سے تو تو سبق لے۔ جب گھوڑا اپنے مالک کی کبھی بے وفائی کرتا نہیں ہے، وفاداری مکمل کرتا ہے، تو تجھے تو اپنے مالک حقیقی کی وفاداری بھی مکمل طریقے سے کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں سے باقاعدہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو اگر اپنے شکر گزار کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ابو عثمان الحیری کا واقعہ احیاء علوم الدین کے اندر موجود ہے کہ ابو عثمان ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اور بزرگ بھی بہت بڑے تھے۔ ایک مرتبہ وہ راستے پر جا رہے تھے،
کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ چل رہے ہیں راستے پر اور کسی نے کھڑکی میں سے راکھ پھینکی. راکھ کا پھینکنا ہوتا ہے اور یہ نیچے ہوتے ہیں تو راکھ پورے ان کے کپڑے پر آ جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ راکھ کا ان کے کپڑے پر پہنچنا ہوتا ہے اور یہ فوراً سجدے کے اندر گر جاتے ہیں اور شکر کا سجدہ کرتے ہیں. لوگ بہت تعجب میں کہ جب راکھ بدن پر آتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی غصے کے اندر ہو اور آدمی ملامت کرتا ہے، لیکن ابو عثمان تیرا تو حال یہ ہے کہ تجھے مصیبت پہنچی اور تو نے فوراً سجدے شکر کیا، ایسا کیوں؟ تو حضرت ابو عثمان نے کہا کہ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ابو عثمان تو اس لائق تھا کہ اس پر انگارے برس جاتے. یہ تو اس لائق تھا اور یہ تو اس بات کا حقدار تھا کہ آسمان سے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر انگارے برسائے جاتے. راکھ سے اللہ نے کام چلا لیا، اس لیے میں نے شکر کیا. یہ تھے اسلاف کہ جو شکر گزار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تہذیب التہذیب کے اندر ہے کہ یعقوب ابن سفیان یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علم کو حاصل کیا 30 سال، یعنی اپنی زندگی کے 30 سال انہوں نے علم کو سیکھنے کے لیے لگائے. آج کل کا آدمی، آج کل کا طالب علم 5 سال بھی برابر لگانے کے لیے تیار نہیں، لیکن انہوں نے 30 سال اپنی زندگی کے لگائے علم کو حاصل کرنے کے لیے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ علم حاصل کرتے تھے، لیکن فقط علم حاصل کرنے سے کام چلتا نہیں، سائٹ پر کچھ کرنا بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کتابت کا بھی ہنر اپنا لیا تھا اور وہ کرتے یہ تھے کہ پورا دن علم سیکھتے تھے اور رات کے وقت کتابت کرتے تھے اور کتابت پر اجرت لیتے تھے. اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا. اب ایک مرتبہ پورا دن علم حاصل کر کے یہ آئے اور رات کے وقت نوکری کی انہوں نے اور لکھنا ان کو ہوتا. ہوا یہ کہ یہ لکھ رہے تھے کچھ اور لکھتے لکھتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ان کی جو آنکھ کے اندر جو پانی ہے وہ پانی بالکل اتر گیا، ان کی روشنی چلی گئی، کچھ نظر نہیں آتا تھا. یہ خوب رونے لگے اور انہوں نے رونا اس لیے شروع کیا کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں تو علم سیکھنے کے لیے کتابت کا فن سیکھتا تھا اور کتابت کر رہا تھا اس لیے تاکہ میں علم سیکھ سکوں. اے اللہ، جب میں اندھا ہو گیا ہوں اور میری آنکھوں کے اندر اب روشنی ہی باقی نہیں تو میں اب علم کس طرح سیکھوں گا؟ اس طرح ہچکیاں مارتے ہوئے اور اس طرح روتے ہوئے یہ سو گئے. اب میرے عزیزوں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ ان پر نوازشیں بھی ایسی کرتا ہے، ان کو خوب نوازتا ہے. تو چونکہ انہوں نے 30 سال علم کو حاصل کرنے کے لیے لگائے اور کتابت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو ہوا یہ کہ یہ سوتے ہیں اور خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو عثمان سے کہ قریب آ، کیوں رو رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی زندگی کا ایک وافر مقدار علم کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا اور علم کو حاصل کرنے کے اندر آنکھوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول، یہ میری آنکھوں کی روشنی ہی جب چلی گئی ہے تو میں اب علم کس طرح حاصل کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ، قریب آؤ، اور اس طرح حضور نے کچھ دم کیا اور اپنا ہاتھ مبارک ان کی آنکھوں پر پھیرا. صبح کو یہ اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھ کی روشنی واپس بھی آ جاتی ہے. یہ تھے وہ لوگ جو شکر گزار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح نوازتا بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص توجہ ایسے لوگوں پر ہوا کرتی تھی. اسی طرح واقعہ سعید ابن مسیب کا ملتا ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر. سعید ابن مسیب بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے داماد. حضرت ابو ہریرہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو کنگ آف حدیث کہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سے خاص شاگرد اگر کوئی ہو تو وہ حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ کے داماد حضرت سعید ابن مسیب.
حضرت ابو ہریرہ نے باقاعدہ اپنی بیٹی ان کے حوالے کی تھی، اور تھے بھی یہ ایسے زبردست کہ ان کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کا کبوتر ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد کے اندر ہی زیادہ تر رہا کرتے تھے، ان کو مسجد سے بہت زیادہ لگاؤ. مسجد کے باہر ان کو پسند ماحول ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، یہ گھر مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہتے تھے، تو لوگوں نے ان کا نام پاڑ دیا تھا حمامت المسجد، یہ تو مسجد کا کبوتر ہے. کہا جاتا ہے ان کے بارے میں میرے عزیزوں کہ 40 سال اپنی زندگی کے انہوں نے ایسے گزارے کہ اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے، اور 40 سے 50 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی. 40 سے 50 سال تک. رمضان کے مہینے بھی میرے عزیزوں ہمیں اس بات کی توفیق ہوتی نہیں ہے کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں. 40 سے 50 سال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی، ان کا مقام اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو دیکھو ان کا حال بھی دیکھو. کہا جاتا ہے کہ جب واقعہ حرہ پیش ہوا، واقعہ حرہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ حرہ کیا تھا. کربلا کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تھا تو یزید نے مدینہ والوں پر چڑھائی کی تھی. جو چڑھائی یزید نے کی تھی نا مدینہ والوں پر سن ہجری 63 کے اندر، اس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ. اس میں یزید نے بہت زیادہ یہ شور مچایا تھا، اور اس نے بہت زیادہ فساد بھی مچایا تھا. مدینے کی جو رستے ہیں اس پر خون کی ندیاں بہتی تھی، لکھنے والے لکھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، اور خوب اس نے فساد مچایا تھا. اتنا زیادہ ظلم کیا تھا یزید نے کہ تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے. اب یہ واقعہ حرہ جب ہوا تھا تب مسجد نبوی کے اندر بھی کئی وقت کی نماز ہوئی نہیں، چونکہ جنگ چل رہی تھی. اب جس طرح لوگ فتنے سے بچنے کے لیے گھر کے اندر رہتے تھے نا، تو سعید ابن مسیب کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے مسجد کو پکڑ لیا تھا. اور ہوا یہ کہ مسجد کے اندر یہ فقط اکیلے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور اس کے باہر جنگ ہو رہی تھی. مسجد کی کھڑکیاں سب بند، اور اس زمانے میں کوئی گھڑی وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی مسجد کے اندر جس کے ذریعے سے نماز کا وقت معلوم ہو سکے. اب یہ پریشان کہ میں مسجد کے اندر بند ہوں، میں نماز کس طرح پڑھوں گا. کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے نا، اس میں سے باقاعدہ اذان کی آواز آتی تھی اور اقامت کی آواز آتی تھی. اس سے یہ نماز ادا کرتے تھے اور اس سے ان کو نماز کا وقت معلوم ہوتا تھا. یہ حضرت سعید ابن مسیب ان کی فضیلت کے بارے میں یہ بات میں نے بیان کی. اسی طرح المنتظم کے اندر ہے کہ محمد ابن سماع القاضی رحمۃ اللہ علیہ کی 30 سال تک تکبیر اولیٰ کبھی چھوٹی نہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ 30 سال تک میں نے اس طرح نماز ادا کی کہ امام کی تکبیر کے ساتھ میں تکبیر کہتا تھا. ہاں، فقط ایک دن میری نماز ہی جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی، اور وہ دن تھا جس دن میری ماں کا انتقال ہو گیا. چونکہ میں بہت زیادہ غم میں تھا اور تجہیز و تکفین مجھے کرنی تھی، تو اسی مصروفیت کے اندر ایک نماز ایسی میں نے پڑھی کہ اس میں تکبیر اولیٰ کیا بلکہ جماعت کے ساتھ ہی وہ میری نماز فوت ہو گئی، مجھے اکیلے پڑھنی پڑی. چنانچہ یہ لوگ چونکہ اللہ والے لوگ تھے، ان کا دل چونکہ سجا ہوا تھا نہیں، تو یہ سجے ہوئے دل کی وجہ سے ان کو جو خیالات آتے تھے نا وہ بھی بالکل سجے ہوئے ہوتے تھے. چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ میری آج کی نماز جماعت کے ساتھ فوت تو ہو گئی ہے، میں یہی نماز 25 مرتبہ پڑھ لوں تو جماعت والا جو ثواب ہے وہ مجھے مل جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک نماز کو 25 مرتبہ انہوں نے پڑھا تاکہ وہ جماعت والا ثواب ان کو مل جائے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلی نماز بنیت فرض پوری ہوگی اور باقی 24 نمازیں نفل کی نیت سے پوری ہوگی. 25 مرتبہ فرض تو پڑھ نہیں سکتے. اب یہ کرتے تو ہیں یہ اور سو جاتے ہیں. خواب میں ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد قد صلیت 25 صلاۃ ولکن کیف بتامین الملائکہ. اے محمد 25 مرتبہ نماز کی تو نے ادا کی، بہت اچھا کیا تو نے، لیکن فرشتوں کی جو آمین کا ثواب ہے وہ تجھے کہاں سے ملے گا؟ اس لیے کہ اگر تو نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہوتی تو پھر امام آمین کہتا، تم آمین کہتے، اور تمہاری آمین کے ساتھ فرشتے آمین کہتے اور تمہیں باقاعدہ اس کا ثواب ملتا.
لیکن چونکہ تو نے جماعت کے ساتھ نماز ہی ادا نہیں کی تو یہ ثواب تجھے کہاں سے ملے گا، اگرچہ 25 مرتبہ تو نے نماز ادا کر لی۔ کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ یہ بزرگ لوگ ایسے تھے کہ یہ اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے تھے، اور اس طرح بنتے تھے کہ وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ نصرت غیبی والا معاملہ کرتا تھا، اور ان کے ساتھ جو قریبی معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ ان کے ساتھ کرتا۔ خیر، بات تو صورت کی یہ چل رہی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی یہ بات کہتے ہیں کہ ناشکری کی 3 شکلیں۔ پہلی شکل، اور یہ سب سے خطرناک شکل، وہ ہے شرک۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے دوسری کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خصلت سب سے زیادہ مقبوض ہے، حتیٰ کہ جو مشرک آدمی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اللہ مرنے کے بعد اس کی توبہ بھی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تجھے کھانا کھلانے والا میں، پانی پلانے والا میں، نعمتیں تجھ پر برسانے والا میں نے تیرے ساتھ اچھے اچھے تصرفات کیے اور تو عبادت کرتا ہے کسی دوسرے کی، میں کبھی بھی ایسے آدمی کو مرنے کے بعد معاف نہیں کروں گا، اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ افسوس میرے عزیزو کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت ایک طرف ہوتی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے کہ درگاہ پر جاتے ہیں اور مقبرہ پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ یہ تو فقط اللہ ہی کا حق ہے۔ میں روایت بیان کروں، بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے قریب تھے، ان کی وفات ہو رہی تھی اور حضور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر کے اندر حضور نے اپنا سر چھپایا تھا اور ایک چیز کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں سن رہی تھی کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو نصارہ اور کرسچنوں پر کہ انہوں نے ان کے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لعنت سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے میری امت، کبھی بھی میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو تم کبھی بھی سجدہ گاہ مت بنانا، اور ہم اگر حضور کی قبر کو تو سجدہ گاہ چلو نہیں بناتے، اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ ناشکری کی سب سے پہلی شکل، اول شکل اور سب سے خطرناک شکل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ آتا ہے اور حضور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ بھی دیکھتے ہیں کہ اونٹ سجدہ کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا کان مبارک اونٹ کے منہ کی طرف کرتے ہیں اور کوئی بات سنتے ہیں۔ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی اونٹ تیری شکایت کر رہے ہیں، یہ شکایت کرتا ہے کہ تو کام تو اس کے پاس بہت زیادہ کرواتا ہے، لیکن گھاس پھوس پانی پلانا وغیرہ تو اس کے معاملے میں بہت کم کرتا ہے۔ تجھے اس کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، اگرچہ یہ جانور ہے انسان نہیں، لیکن جان تو اس کے اندر بھی تو ہے نا، تجھے اس کے حقوق کی رعایت کرنی ہے۔ خیر یہ معاملہ تو ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ نے آپ کے آگے سجدہ کیا، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کے آگے سجدہ کریں۔ وہ تو بے جان جانور، اس کے اندر تو کوئی شعور نہیں، اور وہ آپ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا،
میرے سامنے کبھی بھی سجدہ مت کرنا۔ اگر انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں اور میرے سامنے بھی کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کبھی سجدہ مت کرو، اور ہم غوث پاک اور دیگر اولیاء کے سامنے اور ان کی قبر پر جا کر، خواجہ غریب نواز کی قبر پر جا کر سجدہ کریں گے تو ہم سے بڑا ناانصاف کون ہو؟ یہ تو حوالے سے حدیث کی رو سے میں بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور اپنے صحابہ سے یہ بات کہی تھی کہ میری تعریف بہت زیادہ مت کرنا، میری توقیر بہت زیادہ مت کرنا، میری تعظیم بہت زیادہ مت کرنا۔ دیکھو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کی، ان کی تعظیم بہت زیادہ کی، اتنی تعظیم کی کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ دیکھو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں ہر جو بھی کچھ ہوں اور میرے اندر ہر تعریف کی چیز ہوگی، لیکن میں نہ اللہ ہوں نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بالکل پاک صاف رہیں۔ ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں، غوث پاک، خواجہ غریب نواز اور جو بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کرام، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت تو ہونی چاہیے۔ یہ تو ایمان کا ایک جز ہے، جس کے اندر ایمان جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے نیک بندوں سے اس کو محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ایمان کا جز ہے، لیکن ہر چیز کے اندر ایک معیار ہوتا ہے۔ آدمی نہ محبت کے اندر اتنی کمی کر دے کہ بے ادبی کرے، نہ محبت کے اندر اتنی زیادتی کرے کہ ان کو خدا کا درجہ دے دے، یہ سمجھے کہ یہ تو ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ارے یہ تمہاری حاجتیں کس طرح پوری کریں گے؟ یہ تمہاری حاجتیں کس طرح پوری کریں گے؟ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ان کی زندگیوں کے اندر تم پڑو گے۔ فقر کی حالت، فاقے کی حالت، کوئی بھی آدمی فقر اور فاقے کی حالت کو پسند کرتا ہے؟ جس بزرگ کو تم حاجت روا کہتے اور مشکل کشا کہتے ہو، ان کی زندگی تو فقیری کے اندر گزری۔ اگر وہ اپنی حاجت پوری نہ کر سکے تو تمہاری حاجت کس طرح مرنے کے بعد پوری کریں گے؟ بلکہ ہر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جیے، بلکہ جب ملک الموت کو بھی جب کہا جائے گا کہ تم مر جا، اپنی روح نکال، تو پھر اس صورت میں وہ بھی گھبرائے گا۔ تو جب وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو، لیکن آج جب وہ قبر کے اندر ہیں اور 6 فٹ زمین کے اندر ہیں اور وہ خود اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، میرے عزیزو تمہاری حاجت کس طرح پوری کریں گے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، لیکن اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے جتنی زیادہ محبت حضرت عیسیٰ سے کرسچن لوگوں نے کی کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ نہیں، اللہ کے اوصاف الگ ہیں، بندے کے اوصاف الگ ہیں۔ بندے کو ہم بندے کے درجے میں رکھتے ہیں، اللہ کو ہم اللہ کے درجے میں رکھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہمارا جو بیڑا ہے وہ پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری جو سب سے خطرناک قسم کی ہوتی ہے وہ یہی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ ناشکری کی پھر ایک دوسری شکل بھی ہے اور ایک تیسری شکل بھی ہے۔ دوسری شکل ناشکری کی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے، اور تیسری شکل ناشکری کی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد ہی نہ کرے۔ ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ، لیکن کبھی بھی بیچارہ الحمدللہ کہتا ہی نہیں۔ کھانا عمدہ سے عمدہ افطاری پر سجا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سامنے تیار ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی ناشکری کی قسم ہے۔ خیر، پہلی شکل جو ناشکری کی تھی یعنی شرک، اس پر تو میں کلام کر چکا۔ دوسری شکل ناشکری کی یعنی گناہ کرنا، اور تیسری شکل ناشکری کی یعنی آدمی کبھی بھی اللہ کو یاد ہی نہ کرے، اس پر کلام انشاءاللہ کل ہوگا، اپنے کل انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم بہت زیادہ گناہ کیے،
مولا کریم تیری نافرمانی اور تیری ناشکری ہم نے بہت زیادہ کی۔ سورہ عادیات کے اندر ہے کہ گھوڑا ہوگا مولا کریم ہم سے بہتر، مولا کریم ہم تو گھوڑے سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں عقل کامل دی، تو نے ہمیں شعور دیا مولا کریم، پھر بھی ہم نے تیری ناشکری کی۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک مولا کریم تیری بہت زیادہ نعمتیں ہم پر ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مولا کریم کھانے سے ہمیں نوازا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پانی سے ہمیں نوازا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تراویح پڑھنے کی توفیق تو نے دی۔ مولا کریم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مولا کریم تراویح پڑھنے کا موقع مل نہیں رہا، جن کو کھانا بھی اچھے طریقے سے ملتا نہیں ہے مولا کریم، جن کے پانی کے اندر بھی کیمیکل ڈالے جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے ہم پر، اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے ہم پر مولا کریم، ہم کبھی بھی تیرے ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہوتی ہے مولا کریم، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لینا، اے اللہ ان کو رد مت کرنا مولا کریم، یہی تو ہم تیرے پاس لائے ہیں، اگر تو ان کو ہی رد کر دے گا تو مولا کریم ہم کیا لے کر آئیں گے؟ کل قیامت کے دن عظیم عظیم لوگ تیرے دربار کے اندر حاضری دیں گے، کوئی کٹا ہوا سر لائے گا، کوئی مولا کریم 200 سال کی عبادت لائے گا، مولا کریم ہم کیا لے کر آئیں گے؟ اے اللہ تو ذرا ہم پر رحم فرما، اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادت ہوتی ہے، روزہ ہو، تراویح ہو، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ہر ایک ایک عبادت کو قبول کرنا، اور اے اللہ یہ تفسیر کا یہ جو عبادت ہے اس کو تو قبول کرنا ہی، اے اللہ اس کو رد مت کرنا، قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو مزین فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآنی مضامین سے سجا دے، اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن کی باتوں کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا، اے اللہ اس تفسیر کے سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما، غزہ والے اور جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہے جو آئیں گے، جو گزر گئے، تمام کو مولا کریم ایصال ثواب کے طور پر اس کا ثواب پہنچا دے، مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام عبادتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔